صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کا ایک اہم گوشہ آج ہم پڑھنا اور پڑھانا، سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ ہے باب ما جاء فی نوم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی نیند مبارک حضور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک نیند اور حضور کا سونا کیسا تھا، اور کس طرح ہوتا تھا، اس سلسلہ میں رحمت عالم علیہ السلام کا کیا معمول تھا، حضور کا کیا انداز تھا اور کیا مبارک طریق تھا۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کان اذا مضجعہ وضع کفہ الیمنی تحت خدہ الایمن وقال رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ بے شک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم جب اپنی خواب گاہ پر تشریف لاتے، خواب کا معنی ہے نیند، اور خواب گاہ کا معنی سونے کی جگہ، آرام فرمانے کی جگہ۔ حضور نبی پاک علیہ السلام جب اپنے سونے کی مبارک جگہ پر تشریف لاتے، آرام گاہ پر تشریف لاتے، خواب گاہ پر تشریف لاتے، تو رحمت عالم علیہ السلام اپنی دائیں ہتھیلی کو، مبارک ہتھیلی کو اپنے دائیں رخسار مبارک کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ یہ حضور کے آرام فرمانے کا اور سونے کا انداز تھا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام یہ دعا کرتے، اے میرے رب مجھے اپنے عذاب سے بچا، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یعنی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد جب اٹھنا ہوگا، سر حشر۔ اور
دوسری حدیث میں یہ لفظ ہیں یوم تجمع عبادک، اے میرے رب مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، بچا اس دن جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا اپنے حضور میدان محشر میں۔ اس حدیث پاک میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے کا انداز یہ تھا کہ حضور جب محو استراحت ہوتے اور اپنی خوابگاہ پر جلوہ گر ہوتے، تشریف فرما ہوتے، سونا چاہتے تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک دائیں ہتھیلی کو اپنے دائیں رخسار مبارک کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ سو حضور کی اتباع میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں حضور کے غلاموں کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سوتے وقت اللہ کے حضور ایک تو یہ دعا جو یہاں موجود ہے حدیث پاک میں، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک یا یوم تجمع عبادک، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یا اس کے علاوہ جو بھی نیک دعا ہے، اچھی دعا ہے، خیر والی التجا ہے، ایسی عرضی اور التجا اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے بندے کو سونا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ سونے کے بعد اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل وعلا، اللہ اجل و اعلی، اللہ جل مجدہ الکریم کے حضور بندہ اپنے دنیا اور عقبہ کی خیر، عافیت، بخشش اور مغفرت کی دعا مانگ کے سوئے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم اذا آوا الی فراشہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مبارک بستر کی طرف جانے کا ارادہ فرماتے اور بستر نبوت کا قصد فرماتے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سونا چاہتے، آرام فرمانا چاہتے، تو کیا ہوتا؟ قال حضور یہ کہتے اللہم اے اللہ، بسمک تیرے نام کے ساتھ، اموتو میں وصال کرتا ہوں۔ ماتا یموتو کا معنی عام طور پر مرنا ہی کیا جاتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہے، لیکن موقع محل کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ ماتا یموتو معنی تو اس کا مرنا ہی ہے، لیکن اگر کسی عظیم ذات کے لیے آیا ہوا ہے تو ان کے لیے تو محض مرنا نہیں ہوتا، ان کے لیے تو موت بھی اپنے محبوب سے ایک ملاقات ہوتی ہے، سو ہم اسے وصال کہتے ہیں۔ حضور جب اپنے مبارک بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا کرتے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں وصال کرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ مجھے حیات نصیب ہوتی ہے، زندگی نصیب ہوتی ہے، میں زندہ ہوتا ہوں۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوتے، یعنی سو کر آپ جب اٹھتے، قال تو آپ یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا
بعدما اماتنا وإلیہ النشور. یہ دعا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا کرتے تھے. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں جو وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی پاک بارگاہ کی طرف نشور ہے، یعنی سب نے جانا ہے اور معاد ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں دو اہم دعاؤں کا ذکر ہے کہ بندہ جب سونا چاہے تو سونے سے پہلے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کرے، اللہم بسمک اموت و احیا. اور جب سو کر اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور ان دو دعاؤں کے تصدق سے وہ بندہ برکات کثیرہ پائے گا. ان عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ معلمہ فقیہہ مجتہدہ سیدتنا عائشہ الصدیقہ العفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ حدیث پاک ہے. قالت، آپ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم اذا آوى الى فراشہ کل لیلۃ جمع کفیہ فنفث فیہما وقرأ فیہما قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم جب اپنے مبارک بستر کا قصد فرماتے ہر رات کو تو حضور اپنی دونوں مبارک ہتھیلیوں کو جمع فرما لیتے. دونوں مبارک ہتھیلیوں کو حضور جمع فرما لیتے، یعنی جیسے بندہ دعا کرتا ہے اس طرح حضور اپنی دونوں مبارک ہتھیلیاں جمع کرتے. اور جمع کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن کریم کی آخری جو وہ 2 صورتیں اور ان سے پہلے والی صورت، یعنی آخری تینوں صورتوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے. اور تلاوت فرمانے کے بعد پھر حضور اپنے دونوں مبارک ہتھیلیوں میں دم فرماتے، یعنی فنفث کا معنی ہوتا ہے دم کرنا، پھونک مارنا. حضور پھونک مارتے، دم فرماتے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک سر پر دونوں ہتھیلیوں کو پھیرتے، اپنے مبارک چہرہ پر، چہرہ اقدس و انور و اطیب و اطہر پر حضور پھیرتے. اور اس کے بعد وجود اطہر و انور و اقدس کا سامنے والا جتنا حصہ ہوتا، جہاں تک حضور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ہتھیلیاں پہنچتی، حضور وہاں تک اپنے مبارک ہتھیلیوں کو پھیرتے. اور سید عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ یہ عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ کیا کرتے تھے، 3 مرتبہ. تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر غلام کو بھی چاہیے کہ سوتے وقت
جہاں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ دعا رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک یہ پڑھے، جہاں حضور کی تعلیم کردہ دعا اللہم بسمک اموت واحیا پڑھے، وہاں حضور کے غلام کو چاہیے کہ سوتے وقت وہ بھی ایسے ہی کرے کہ سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورۃ التوحید، سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن کریم کی آخری تینوں سورتوں کو پڑھے، پڑھ کر تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کرے، اور دم کر کے اس کے بعد اپنے پورے وجود پر، پیکر پر اور جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لے۔ قرآن کریم کی ان سورتوں کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے وجود کو دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر اور لخت جگر، حبر الامہ، مفسر بارگاہ رسول علیہ السلام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نام حتی نافخ، وکان اذا نام نافخ فاتاہ بلال فآذنہ بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ وفي الحدیث قصہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، یہاں تک کہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام سانس لینے لگے۔ اب یہ نافخہ یہ وہ حدیث پاک ہے، میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا کہ اس پر ترجمہ کرتے ہوئے بعض لوگ عامیانہ انداز میں وہ ترجمہ کرتے ہیں جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لحاظ سے ایک عامیانہ سا تصور پیدا ہوتا ہے اور دل و دماغ گرد آلود ہو سکتے ہیں اور ذہنوں میں فتور پیدا ہو سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور حضور کی شان والا وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ سو جب بھی حضور کی بات ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ہستی کا ذکر آئے، رحمت عالم علیہ السلام کے وجودیات ہر کی بات آئے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیکر کی بات ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وجودیات ہر کی بات ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کی بات ہو، حضور کے اقوال کی بات ہو، حضور کے معمولات کی بات ہو، حضور کے ارشادات کی بات ہو، حضور کے اصحاب کی بات ہو، حضور کی اہل بیت کی بات ہو، حضور کی کسی بھی نسبت کی بات ہو، تو وہاں لفظ وہ چنے جس سے ادب نظر آئے، تعظیم معلوم ہو، حضور کی عزت اور عظمت واضح ہو، اجاگر ہو، اور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور تکریم کا میسج جائے، اور سننے والوں کے دل و دماغ کے اندر حضور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت بیٹھے، حضور کی تعظیم بیٹھے، سرکار کی عزت پیدا ہو، اور وہ بندہ جو بھی آپ کا سامنے ہے سننے والا ہے، وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ہستی کے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جائے، پیار کرے، سرکار کے حوالے سے وابستہ ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی لذت سے آشنا ہو جائے۔ جب بھی سرکار کا ذکر آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی بات کا ذکر آئے، حضور کا کوئی بھی بیان ہو، تو وہاں گفتگو ایسی ہونی چاہیے اور انداز اور بندے کا جو وہ
گفتگو کا طریقہ کار، بولنے کا، سمجھانے کا، کہنے کا اور اس کے سمجھانے کا طریقہ کار وہ ہو کہ جس سے سننے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، دلوں کا قبلہ ذات رسول بن جائے اور ہر سننے والا وہ اپنا قبلہ و کعبہ اور اپنے ایمان کی توجہات کا مرکز و محور مدینے کے تاجدار کی ذات کو بنا دے۔ انداز یہ ہونا چاہیے، کبھی بھی ایسا لفظ، ایسی گفتگو، ایسا انداز، ایسا بیان اور وہ طریقہ کار نہ بنایا جائے کہ جس سے کسی طرح بھی ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بے مثال اور لاجواب بارگاہ وہاں کوئی میلی سوچ پیدا ہو اور حضور کی نسبت سے کسی کے ذہن میں کوئی ڈسٹ آئے اور کوئی پراکنڈگی آئے اور سراسیمگی آئے اور ذہنوں کے اندر کوئی پستی پیدا ہو۔ حضور کا ذکر، اس کا انداز ہمیشہ وہ ہو کہ ذہنوں کی کائنات بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے، بندہ یوں حضور کی بات کرے، اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور آپ کا ذکر خیر کرے۔ یہ وہ حدیث ہے، وہ روایت ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ادھر ابھی بھی بیٹھا ہوئے ہمارا عزیز وہ نوجوان، اس نے باہر کہیں ہم کسی ہوٹل پر ایک جگہ بیٹھے تھے، اس نے مجھے یہ کہا کہ فلاں جو وہ اس طرح کی روایت بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اور ایسے ایسے بولتا ہے۔ میں نے کہا، یہ مجھے سنانے بھی لگا کہ جی میں نے کہا بھئی نہیں، آپ رہنے دیجئے، اپنے پاس ہی رکھیے، مجھے پتہ ہے اور وہ حدیث میں نے پڑھی ہوئی ہے، وہ حدیث ہماری نظر میں ہے، وہ روایت کہاں ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ جس انداز سے آپ بیان کر رہے ہیں یہ انداز حضور کے کسی غلام کا نہیں ہو سکتا۔ غلام جب آقا کا ذکر کرتا ہے تو اس انداز میں کرتا ہے کہ دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ کائنات میں ان جیسا نہ کوئی آیا نہ صبح قیامت تک آ سکتا ہے۔ حضور کا غلام تو اپنے آقا کا ذکر یوں کرتا ہے، اس انداز میں کرتا ہے، ہزار بار بشو یم دہن سے مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اقبال نے کہا تھا، عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زد دیوبند حسین احمدی چے گلا جبیست، سرود بر سر منبر کے ملت از وطن است چے بے خبر سے مقام محمد عربیست، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین معوز اگر بقو نہ رسیدی تمام بود حبیس۔ دین نام ہی تعظیم مصطفیٰ کا ہے، دین نام ہی ادب رسالت کا ہے اور دین نام ہی توقیر مصطفیٰ کا ہے، دین نام ہی عزت نبوی کا ہے۔ اگر کسی کو سرکار کی بارگاہ کا ادب نہیں آتا، حضور کی تعظیم نہیں آتی، وہ ایک نہیں 1000 دعوے کرتا پھرے، وہ ایک نہیں 1000 علوم اور 1000 طریقوں سے علم کے دعوے کرے، وہ سب معاملات میں کھوکھلا ہے، کھوکھلا۔ علم تو نام ہی اس کا ہے کہ بندہ حضور کے ادب میں انتہا کرنے والا ہو، سرکار کی تعظیم میں وہ آخری حد کو جانے والا ہو۔ امام بوصیری نے کہا تھا، دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، کہا حضور کو خدا بھی نہ کہنا، خدا کا بیٹا بھی نہ کہنا، جو نصارہ نے کہا تھا حضرت عیسیٰ کو۔ فرمایا اس کے علاوہ تم حضور کی جو تعظیم کرو گے وہ جائز ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں چاہیے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر اطہر، حضور کے وجود اطیب، حضور کی ذات اقدس اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی نسبت اس کا جب ذکر کریں تو ہمارا انداز انتہائی ادب والا ہو، احترام والا ہو، تعظیم اور تکریم والا ہو۔ یہ حدیث پاک
اس میں بھی حضور کی عظمت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان ہے۔ اب دیکھیں نا، جس نے یہ حدیث بیان کی اور وہ اتنی بیان کی، وہ لفظ بھی میں یہاں نہیں بولوں گا کہ کسی کو خام خواہ اس طرف دھیان ہی نہ جائے، توجہ ہی نہ جائے، سوچ ہی نہ جائے۔ اور ہمارے ہاں ہمیشہ کہ وہ تعظیم کا پہلو وہ کار فرما رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بے شک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نامہ، حضور سو گئے، حتی نفخہ، یہاں تک کہ نبوت کے مبارک سانس چلنے لگے۔ اور مبارک سانس ہمیں معلوم ہوئے، سنائی دیے، مبارک سانس سنائی دیے، اور مبارک سانسوں کی خوشبو ہمیں محسوس ہوئی۔ آج بھی مدینہ شریف میں خوشبو ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کی ہواؤں فضاؤں میں مدینے کے تاجدار کی سانسیں موجود ہیں۔ تو حضور نے مبارک سانس لیے تو پھر اتنے میں حضرت بلال حبشی آ گئے اور انہوں نے آج حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں عرض کیا، آقا جی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو سرکار نیند سے اٹھے اور سیدھے حضور مصلی پہ تشریف لے گئے اور آپ نے نماز پڑھائی، وضو نہیں فرمایا، وضو نہیں فرمایا۔ اب دیکھیں نا، اس حدیث میں تو حضور کی عظمت ہے، حضور کی شان ہے، سرکار کی عزت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت والا ہے اور حضور کے مقام والا کا بیان ہے۔ کیسے؟ حضور آرام فرما رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام سو رہے تھے، حضرت بلال حبشی حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں محبوب نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے اٹھے اور سرکار سیدھے نماز کے لیے مصلی پر تشریف لے گئے اور آپ نے نماز پڑھائی، وضو نہیں فرمایا، وضو نہیں کیا، وضو نہیں کیا۔ اب جو لوگ آج ہماری سوسائٹی میں یہ اعتقاد اور سوچ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ ہمارے جیسے ہم ان جیسے، یہ پورا ایک طبقہ ہے، دیوبندی اور وہابی، دیابنا اور وہابیہ، نجدیہ، یہ بے ادب تونا، ان کے بڑوں نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ وہ ہمارے جیسے ہم ان جیسے، یہ لفظ ان کے ہاں موجود ہے ان کی کتابوں میں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہ ہم ان جیسے نہ وہ ہم جیسے۔ ہمارا یہ اعتقاد، وہ بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے، وہ بے مثیل بھی ہے، بے سہیم بھی ہے اور بے قسیم بھی ہے۔ خالص کہتے ہیں بے سہیم و قسیم و عدیل و مسیل، جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے سنی کی زبان، یہ ہے سنی کا لب و لہجہ، یہ ہے سنی کا انداز کہ وہ بے سہیم بھی ہیں، بے قسیم بھی ہیں، بے مسیل بھی ہیں، بے عدیل بھی ہیں۔ ان جیسا نہ کوئی تھا، ان جیسا نہ کوئی ہے اور ان جیسا نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ اور یہ سوچ، یہ فکر، یہ انداز، یہ طریقہ اور یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہم نے کھڑا نہیں ہے، یہ ہم نے صحابہ سے پڑھا ہے۔ حضرت مولا مرتضی مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ فرمان درجنوں بلکہ بیسیوں کتب میں موجود ہے۔ مولا علی کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، ہم نے تو نہ ان جیسا پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اب آگے یہ پھر تمہاری چوائس ہے اور تمہارا انتخاب ہے، تمہاری مرضی ہے، تم نے حضور کے صحابہ کے رستے پہ چلنا ہے یا وہابہ، اور یہ وہابیہ کے رستے پہ چلنا ہے، اور یہ بد مزاج، بد فطرت، بد تینت، بد سرش اور بد عقیدہ تونا، جن کے دل بغض نبی سے بھرے ہوئے ہیں، تم نے ان کے ساتھ ہونا ہے یا صحابہ کرام علیہ رضوان کے رستے پہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے؟ ہمیں تو کل بھی صحابہ، آج بھی صحابہ، آنے والے کل بھی صحابہ، بلکہ معاشر میں بھی صحابہ
اور جنتوں میں بھی صحابہ چاہیے، اور ان کا مبارک عقیدہ چاہیے، ان کا مبارک نظریہ چاہیے، ان کی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی اور خوشبودار سوچ چاہیے، اور ہمیں اس پہ چلنا ہے۔ اب یہ رحمت عالم علیہ السلام کی عظمت اور سرکار کی شان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور سو گئے، حضرت بلال حبشی حاضر ہوئے، حاضر ہو کے عرض کرتے محبوب نماز کا وقت ہو گیا۔ سرکار کریم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، سیدھے اٹھے اور تشریف لے گئے، آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں فرمایا، وضو نہیں فرمایا۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، عام طور پر میرے لیے، آپ کے لیے، باقی سب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک تو ہے باقاعدہ جو وہ لیٹ جانا اور پھر سو جانا، وہ تو اب چھوڑیے، اگر کوئی بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کے سو جائے تو شریعت کہتی ہے اب بھی تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو نے ٹیک لگائی اور ٹیک لگا کے سویا، اب وضو تیرا جاتا رہا ہے، اب نیا وضو کرنا پڑے گا، وگرنہ تو نماز کے قریب جا سکتا نہیں۔ یہ مسئلہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے، لیکن یہ ہے ما و شما، اور وہ ہیں جناب رسالت معاذ، وہ ہیں حبیب خدا، وہ ہیں خواجہ حد و فرا، وہ ہیں شب اسرا کے دولہ، وہ ہیں سید البرا، وہ ہیں امام الانبیاء، وہ ہے تاجدار کائنات علیہ السلام۔ ان کی شان کیا ہے؟ ان کی شان یہ ہے کہ وہ سو جائیں، سو کے جاگیں، جاگ کے وہ نماز پڑھائیں، نماز پڑھیں تو وضو کی حاجت نہیں ہے، کر لیں تو مرضی ہے، وگرنہ وضو ان کے اوپر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے، ان کا وضو برقرار ہے، ان کا وضو اسی طرح قائم ہے، جیسے سونے سے پہلے قائم تھا ایسے سونے کے بعد بھی قائم ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، حضور نے خود فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، غلاموں جب ہم سوتے ہیں نا، ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل جاگتا رہتا ہے۔ ہمارا دل کیا ہے بولیے؟ جاگتا رہتا ہے۔ تو یہ حدیث حضور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک نیند اور حضور کے سونے کے لحاظ سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اس میں حضور کی عظمت اور عزت کے لیے بھی ایک اہم سبق موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، حضرت انس بن مالک جو نبی پاک علیہ السلام کے خادم ہیں، اور فرماتے ہیں کہ 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا۔ ان سے روایتیں کہتے ہیں کہ کانا اذا آوا الی فراشہ قال الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مقوی۔ نبی پاک علیہ السلام نے، حضور جب اپنے مبارک بستر پر تشریف لائے تو سرکار نے یہ دعا پڑھی، یہ دعا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ذات جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، اور جو ہمیں کافی ہے، اور جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کہا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، حضور نے فرمایا کہ جن کے لیے کوئی کافی نہیں ہے اور جن کے لیے کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی ذات، اس کا کرم میسر ہے، وہ ہمیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور وہ ہمارے لیے کافی بھی ہے، اور ہمیں ٹھکانہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ دعا حضور کے ہر غلام کو یاد کرنی چاہیے، اور ایسے ہی سوتے ہوئے سے پڑھنا بھی چاہیے۔ اس باب کی آخری حدیث سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، بے شک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کان اذا عرس کا معنی عرس یعرس التعریس فہو معرس، وعرس یعرس التعریس فذاک معرس۔
اس کا معنی ہوتا ہے نزول المسافر فی آخر اللیل للاستراحۃ والنوم. کہا مسافر کا رات کے آخری حصے میں سونے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے اترنا. رات کے آخری حصے میں اس کو کہتے ہیں عرس یعرس التعریس، باب تفعیل. تو کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کے آخری حصے میں آپ جب آرام فرمانے کے لیے اور سونے کے لیے اترتے تو حضور پھر کیسے آرام فرماتے؟ کہا اضطجع علی شقہ الایمن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دائیں جانب، دائیں پہلو پر آپ آرام فرماتے تھے. دائیں پہلو پر، یعنی سوتے وقت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوتے، محو استراحت ہوتے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بستر پر جلوہ گر ہوتے، تشریف فرما ہوتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سونا چاہتے، سونے کا ارادہ فرماتے تو رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام دائیں پہلو پر جلوہ گر ہوتے تھے، دائیں پہلو پر آرام فرماتے تھے. دائیں جانب جو وہ چہرہ اقدس و انور کر کے آپ آرام فرماتے تھے. اور اس میں ایک تو وہ پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے کہ ہر وہ کام جو عزت والا ہے، عظمت والا ہے، اس میں دائیں جانب کو مقدم رکھنا چاہیے. ہر وہ کام، یعنی یہ ایک فارمولہ لے لیں، ایک قاعدہ لے لیں، ضابطہ لے لیں، ایک رول لے لیں اور ایک ریگولیشن لے لیں آپ حضور کی سیرت طیبہ سے اور حضور کے ارشادات سے، فرمودات سے اور تعلیمات سے، کہ ہر وہ کام جو عزت والا ہے، کوئی بھی کام ہے جو ہے عزت والا، عظمت والا، اس کو جب آپ کرنا چاہیں تو اس میں دائیں جانب کو مقدم رکھیں. اور ہر وہ کام جس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، عزت والا نہیں سمجھا جاتا، اس میں آپ بائیں کو مقدم رکھیں، بائیں کو مقدم رکھیں. اب دیکھیں مسجد میں آنا ایک عزت والا کام ہے، عظمت والا کام ہے، تو مسجد میں آتے ہوئے پھر آپ بایاں قدم پہلے اندر رکھیں یا دایاں؟ دائیں کو آگے رکھیں، مقدم رکھیں، کیوں یہ کام عزت والا ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی مسجد سے باہر جاتا ہے تو مسجد وہ جگہ جس کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا باغ کہا. حضور نے صحابہ کو فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا. صحابہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. عرض گزار ہوئے محبوب، اے مطلوب و مقصود، اے کائنات کے تاجدار سونا محبوب، ارشاد کیجئے جنت کے باغ یہاں دنیا میں کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا المساجد، یہ تمہارے محلے کی مسجد کو ہی جنت کا باغ کہا جاتا ہے، یہی جنت کا باغ ہے. فرمایا جب تم ان سے گزرو تو کھا پی لیا کرو. کھانا پینا کیا ہے؟ ایک ہے ہماری جسمانی غذا، جسم کے لیے خوراک، اور ایک ہے روح کی خوراک. یہ یاد رکھیے، اگر آپ جسم کو تو کھلاتے پلاتے رہیں اور روح کو کچھ نہ کھلائیں پلائیں تو ایسے میں روحانی قوت ختم ہو جائے گی، شیطانی قوت طاقتور اور غالب آ جائے گی. اور اگر آپ جسم کو بھی کھلائیں پر اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، اتنا جس سے آپ کی زندگی کی ڈوری چلتی رہے، حیات کا رشتہ قائم رہے، جسم کو اتنا دیں اور روح کو خوب کھلائیں، سیر کر کے، رجا کے، بار بار کھلائیں، روح کی خوراک کا لحاظ اور خیال زیادہ رکھیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا نفس امارہ، شیطان کا دور فریب، وہ کمزور ہوتے ہوتے بالآخر ختم ہو جائے گا. روحانی اور رحمانی قوت و طاقت 100% پاور فل ہو جائے گی اور آپ شیطان کے چنگل سے آزاد ہو کر عرش کے رحمان کے بندے بن جائیں گے. اس لیے روح کی غذا کا خیال جسم کی غذا سے زیادہ رکھیں، روح کی خوراک کا بندوبست جسم کی خوراک سے زیادہ کریں، اور روح کے لیے خوراک اور کھانے پینے کا اہتمام جسم سے زیادہ کریں. اس میں میرے آپ کے لیے عافیت دنیا قیامت کی اور بہتری اور دو جہاں کی کامیابی اور سرخری کا سامان کار فرما ہے. اس لیے مسجد سے جب آپ نکلنا چاہیں تو ظاہر ہے مسجد سے باہر نکلنا ہے تو باہر پہ دنیا، اس وہاں خیر کم ہے، شر زیادہ ہے. تو پھر ایسی صورت میں آپ بایاں قدم باہر رکھیں، پہلے دایاں نہیں، بایاں رکھیں. آپ
آپ فرض کریں واش روم جا رہے ہیں، اب واش روم کو عزت والی جگہ تو نہیں ہے، اب وہاں جا رہے ہیں تو آپ پہلے بایاں قدم اندر رکھیں، دایاں نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہر وہ کام جو عزت والا ہے اس میں دائیں کو مقدم رکھیں، اور ہر وہ کام جو عزت والا نہیں ہے اس کے اندر بائیں کو مقدم رکھیں. سوتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا معمول اور طریقہ کار یہ تھا، آپ کی ادائے دل بری یہ تھی، اور آپ کا جو وہ انداز پروقار یہ تھا کہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب کو توجہ فرماتے اور دائیں جانب کو کروٹ لے کر تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے. یہ حضور کی سنت تھی. اور آج طبی لحاظ سے ابھی میں رات کو پڑھ رہا تھا کہ آج کے جدید ہمارے جو ریسرچ ہے، اسکولرز ہیں، یا آپ کہہ لیں میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹس ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا ہی کرنا چاہیے، دائیں جانب لیٹنا چاہیے، بائیں جانب نہیں لیٹنا چاہیے. ہاں جب بندہ تھک جائے مجبوری ہے تو پھر آپ بائیں طرف بھی کروٹ لے لیں، لیکن حتی الامکان آپ دائیں کو مقدم رکھیں، دائیں طرف لیٹیں. وجہ یہ جدید طب کے ماہرین ان کی آپ کو ریسرچ اور اس کا ریزلٹ آپ کو بتانے لگا. وہ کہتے ہیں جب آپ بائیں جانب کو لیٹیں گے نا تو آپ کے پورے وجود کا زور اور بوجھ آپ کے دل پر پڑے گا. اس طرف ہے آپ کا دل، تو جب آپ بائیں طرف لیٹیں گے تو پورے بدن کا جو بھار ہے، وزن ہے، بوجھ ہے، وہ آپ کے دل پر آئے گا، اور اس سے آپ کی صحت کے نقصان کا خدشہ اور خطرہ ہے. لہذا آپ دائیں کو ترجیح دیں، بائیں طرف نہیں، دائیں طرف لیٹیں، تاکہ وجود کا جو زور ہے وہ اس طرف پڑے اور دل اس کو کسی طرح کے بوجھ کے تلے دبنے سے محفوظ رکھا جائے. آپ بائیں طرف لیٹیں گے تو اس میں آپ کے دل کے لیے، آپ کے ہارٹ کے لیے، قلب کے لیے نقصان کا خطرہ موجود ہے. اس لیے حضور کی سنت یہ تو صرف یہ معاملہ نہیں ہے. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، حضور کی حیات مبارکہ، حضور کی تعلیمات میں سے کوئی چیز لے لیں، کوئی چیز، اور اس پر آج جدید دور میں آپ تحقیق کر لیں یا کسی سے کروا لیں، 100% نہیں، 1000% نتیجہ اور رزلٹ وہی آئے گا جو 15 صدیاں پہلے آمنہ کا لال فرما گیا، اور سچ وہی ثابت ہوگا، حق وہی قرار پائے گا جو حضور نے فرما دیے یا حضور نے کر کے دکھا دیا. ایک تو یہ تھا. اور دوسرا حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. کہا نبی پاک علیہ السلام صبح سے پہلے سرکار کریم علیہ السلام جب آرام کے لیے نیچے تشریف لاتے تو ایسی صورت میں کہا اپنے دونوں بازو جو مبارک بازو تھے نبوت کے بازو کو کھڑا فرما لیتے، نصب کر لیتے، اور نصب کر کے تو اپنے مبارک سر کو، سر اقدس و انور کو اپنی مبارک ہتھیلی پر حضور رکھ لیتے تھے. سرکار کریم علیہ السلام جب صبح سے پہلے آپ بیدار ہوتے تھے تو یہ چند ایک احادیث طیبہ اور مبارکہ جو ہم نے اس لحاظ سے پڑھی کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے سونے کا طریقہ کار کیا تھا اور انداز کیا تھا. حضور نے اس معاملہ میں اپنی امت کو کیا رہنمائی عطا فرمائی ہے، کیا کرم فرمایا ہے، اور امت کے لیے کیا تعلیم ہے، کیا جو وہ اس کے اندر سبق ہے، ہمیں کیسے کرنا چاہیے. ایک مسلمان اسے چاہیے کہ جب وہ مسلمان ہے اور حضور کا غلام ہے تو وہ A to Z الف سے یا تک اپنے ہر معاملہ کو، چاہے وہ معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اسے ویسے انجام دے اور ویسے اس کو ترتیب دے اور اس کا اہتمام کرے جیسے اسے قرآن اور سنت نے رہنمائی عطا فرمائی ہے، جیسے ہمیں ہمارے دین نے سبق عطا فرمایا ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اور یہ اس کو ایک اہم اور میں یوں کہوں کہ انتہائی اہم جو وہ سبق سمجھ کے تو اسے یاد بھی رکھیے اور اس پر عمل کی کوشش بھی کیجیے اور برکات کثیرہ کے مستحق ٹھہریے، دین دنیا کی عظمتیں پائیے. اور آئندہ انشاءاللہ عز و جل جو خطبہ جمعہ ہوگا
اس میں ہم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت، حضور اللہ کی بندگی کیسے کرتے تھے وہ پڑھیں گے، اور اس عنوان کو انشاءاللہ عز و جل بیان کیا جائے گا۔ سارے احباب پر وقت تشریف لائیں اور وقت پہ پہنچ کر تو دین دنیا کے لحاظ سے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عز و ناز سے جو بھی برکات ہیں وہ وصول کیجئے۔ اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں علم دین، تفقہ فی الدین اور علم نافع کی نعمت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔